بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بتلا دو یزید کو حسین آ رہے ہیں، قاسم آ رہے ہیں، علی اکبر آ رہے ہیں، اور ننھے سپاہ سالار اصغر بھی آ رہے ہیں۔ محترم ویورز، آج آپ کو کربلا کے بعد کا منظر بتاتے ہیں۔ کربلا بپا ہو گئی، حسین بھی شہید ہو گئے، علم بردار بھی شہید ہو گئے، تو ہر طرف قیام مچ گیا۔ یزیدیوں نے گھوڑے توڑا دیے، میرے حسین کے لاشے پر، جناب حسین کے لاشے کو کچلوا دیا۔ آئے ہائے، زمین بھی کانپ اٹھی ہوگی، آسمان بھی رویا ہوگا۔ یزید تیرے ظلم پر کائنات کی ہر مخلوق نے لعنت بھیجی ہوگی۔ اس کے بعد سر حسین کو نیزے کے ساتھ لگایا گیا، سر علی اکبر کو بھی نیزے کے ساتھ لگایا گیا۔ لٹا پٹا قافلہ کوفہ سے دربار یزید کی طرف چلنا شروع ہوا۔ آئے ہائے، میرے حسین کو جھکانے چلے تھے، آج سر ان کا سب سے اونچا ہے۔ ہاں، ام لیلہ بھی ہے قافلے میں، جناب زینب بھی ہے قافلے میں، ام لباب بھی ہے قافلے میں، جناب سکینہ بھی ہے قافلے میں۔ ام لیلہ کا جوان بیٹا علی اکبر شہید ہو گیا، علی اصغر ام لباب کا بیٹا شہید ہو گیا۔ آئے ہائے، جناب زینب سے بھی کوئی پوچھو، 5 بھائی بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، اور 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ یہ قافلہ جب شام کی گلیوں میں پہنچا، ہجوم لگا تھا، ہجوم کھڑا تھا۔ علی اکبر کے چہرے پر کسی کی نظر پڑی تو عورت کہنے لگی، دعا کر اس کی ماں زندہ آج جیتے جی مر جائے۔ پیچھے سے آواز آئی، ام لیلہ نے کہا، عورت سن، اس کی ماں میں ہوں، یہ میرے بیٹے کا سر ہے، اسے دیکھ کر تیری بھی چیخ نکل گئی۔ جناب علی یہ سارے نیزوں پہ لگے، یہ لٹا پٹا قافلہ، علی کی بیٹی، علی کی پوتی، علی کی بہو، علی کی نوازی، اے دربار یزید میں پہنچے۔ اس لہین میں بڑی اکڑ تھی، وہ لہین بڑے گمنڈ میں، اسے نہیں پتا تھا یہ کچھ وقت کی کھیل ہے، حسین ہی اصل بادشاہ ہے، حسین ہی اصل شہنشاہ۔ اس نے بڑے ہی غرور و تکبر سے کہا کہ اے لوگو، پھر جناب زینب سے مخاطب ہونے لگا، اے زینب دیکھ لو، تمہارے باپ دادا، تمہارا بھائی رسوا ہو گئے، قربان جاؤں جناب زینب کے صبر و استقامت پر۔ آپ کہنے لگے، یزید ابھی فیصلہ نہیں ہوا، رسوا کون ہوا؟ اور جناب زینب نے وہاں پر خطبہ دیا، اور یزید لہین کی یہاں سے اور بات ثابت ہے، جسے مختلف کتب میں حوالوں کے ساتھ موجود ہے کہ اس نے اس موقع پر ختم نبوت کا بھی انکار کیا تھا۔ لیکن محترم ویورز، میرا مقصد صرف یہ ہے، میں آج آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ حسین کا سر جھکانے چلے تھے یہ لوگ، لیکن آپ مانیں گے قافلے میں سب سے اونچا سر حسین کا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ زلانتی نے، یزید زلانتی نے شام کے بازاروں میں قاری کو کھڑا کیا، جو بڑی ہی لہج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب سر حسین پر 2 صحابہ وہاں پر موجود تھے، ان کی نظر پڑی، ان کی چیخ نکل گئی کہ یہ لعنتی کہہ رہا ہے میں نے باغیوں کو کچلوا دیا، کہاں ہیں یہ باغی؟ اور اس شخص کو، حسین کو تو ہم نے آقا کے کندھے پر سواری کرتے دیکھا ہے۔ جناب علی سب قربانیوں کا مقصد آستانے نہیں تھا، جناب حسین سے بڑا کوئی پیر بھی نہیں، لیکن جناب حسین نے آستانہ نہیں سجایا، وہ نانے کی امت کو بچانے کے لیے بیٹوں کو بھی شہید کروا دیا، بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا، بھانجوں بھتیجوں کو بھی شہید کروا دیا، اور آخر
کر سر حسین کو تلوار۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ حق اور باطل کی لڑائی میں کہ تعداد کی عددی برتری ثابت نہ ہو جائے، کہ فتح تعداد کی عددی برتری کو نہ ہو جائے۔ اس لیے حضرت حسین نے اس مختصر سے قافلے کے ساتھ یزید کو للکار دیا، یزید کو نیست و نابود کر دیا۔ اب قیامت تک نہ ہمیں حسین تو پوچھتا رہے گا، نہ ہمیں یزید کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ مزار حسین تو جگمگا رہا ہے، قبر یزید جو ہے اس آدھی قبر پر سیسے کی برتی اور آدھی قبر پر اڑاتان بنا۔ عبرت کی چاہ ہے، تماشا نہیں۔ اور جو حسین سے ٹکرا اس کا انجام تو واقعی عبرتناک ہوگا۔ اور یہ پیغام تھا سمت اور کربلا کے بعد دو ہی مسلک، دو ہی فرقے، دو ہی راستے دیکھے ہیں، حسینیت اور یزیدیت۔ لیکن حسینیت کا نام آسمانے سے جانا نہیں ہے، حسینیت کا نام ہے اس میں شبیہیت۔ حسینیت کا نام ہے وحدت کے خلاف ڈٹ جانا، چاہے کوئی بھی ہو سامنے۔ یزیدیت کو نیست و نابود کرنا، کیونکہ جس دور میں یزید اٹھیں گے اس دور میں حسینی اٹھیں گے، جس دور میں فرعون آئے گا اس دور میں کوئی موسیٰ آئے گا۔ آخری شعر کے ساتھ اختتام کروں گا۔ میرا حسین حسین باغ رسالت کا پھول، خون علی اور جگر گوشہ بطول۔ حسین حسین کون ہے؟ باغ رسالت کا پھول، مولا علی کا خون، مولا علی کا خون، جگر گوشہ بطول ہے۔ آئے ہائے جگر گوشہ بطول ہے۔ اوپر ایسے تو نہیں کہا نا کہ بیدم یہی پانچ ہیں مقصود کائنات، فاطمہ، علی، حسن، حسین۔ تو معزز ویورز، اس لیے حسینیت کے پیغام کو سمجھیں۔ حسینیت کا پیغام ہے حق پہ کھڑے ہونے، باطل کے خلاف کھڑے ہونے، اپنی امت اس امت کو یہ بتائیں، یہی آخری پیغام ہے نماز کا۔ حسینیت کا بھی یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم۔